کہ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوران گفتگو اذان شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پر بڑے بھی بتاتے ہیں اذان شروع ہو تو آپ اپنی بات کو روک دیں، لیکن بسا اوقات مجالس چل رہی ہوتی ہیں، کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، لوگ منتظر ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی کیا آپ کو رک جانا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، یا اذان ہو رہی ہے تو بات جاری رکھے آدمی؟ یہ اس طرح کی سب چیزیں آداب سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، اللہ کی طرف سے پکارا گیا، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب مؤذن کچھ الفاظ بولتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں، یعنی آپ دہراتے ہیں، جواب میں وہی الفاظ دہراتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر، البتہ کچھ دوسرے کلمات آپ کی زبان پر آتے ہیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ ادب ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ذکر اللہ کا ایک موقع ہے، ہماری پوری زندگی میں جو چیز سب سے قیمتی ہونی چاہیے وہ اللہ کی یاد دہانی ہے۔ یہ نماز ہم اللہ کی یاد دہانی کے لیے پڑھتے ہیں، خطبہ ہم اللہ کی یاد دہانی کے لیے سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اللہ کی یاد دہانی کے لیے کرتے ہیں، تو اذان بھی اللہ کی یاد دہانی ہے، اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اور ایک صحیح ترتیب کے ساتھ اس میں دین کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ہر حال میں رک جائیں اور سنیں اور جواب دیں۔ تاہم ایسے تمام معاملات کیونکہ آداب سے متعلق ہوتے ہیں تو اس میں کچھ عقلی اور فطری استثناء ہر جگہ موجود رہنے چاہیے۔ ایسی صورت ہو سکتی ہے بعض موقعوں کے اوپر کہ آپ نہ سن سکیں، تو ایسا معاملہ نہیں کہ یہاں کوئی حرمت واقع ہو جائے گی یا آپ کسی فرض کو چھوڑ دیں گے۔ تو آداب کی چیزوں کو ملحوظ رہنا چاہیے، ان سے زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے، خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس سے ایک مذہبی زندگی وجود میں آتی ہے۔ تاہم ان کو یہ صورت کبھی نہیں دینی چاہیے کہ لوگوں کے لیے مشقت بن جائے۔ ٹھیک، صاحب ایک اور پہلو کا یہاں پر آپ اضافہ فرمائیے گا کہ ہم عام طور پہ جو ہمارے تصورات ہیں، جو ہمارے آداب کے حوالے سے نظریات ہیں، آدرش ہیں، ہم دوسروں کو بھی متوجہ کرتے ہیں، اور بسا اوقات بڑی ہی گمبھیر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ سب کے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو قبلہ رو اگر اس کی ٹانگیں ہیں تو کوئی صاحب آئیں گے ٹانگیں اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں گے، یا کوئی مسجد میں ننگے سر بیٹھا ہے تو کوئی آ کے سر پہ ٹوپی رکھ دے گا۔ تو نام یا تصور یا پیچھے جو احساس ہے وہ تو یہی ہے کہ ادب اور تعظیم ہو، لیکن میری ادبی تعظیم یا میرا تصور میں دوسروں کے اوپر بھی بسا اوقات مسلط کر دیتا ہوں۔ یہ تو آداب کی بات ہے، آپ فرائض و واجبات کے بارے میں یہ رویہ نہیں اختیار کر سکتے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اپنی بات پہنچانے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ بد سلیقی، بد تہذیبی یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی طرف توجہ دلانی ہے تو اس کا موقع پیدا کیجئے، کوئی تعارف پیدا کیجئے، اس کے بعد کسی کے پاس جائیے اور محبت سے، شرافت کے ساتھ توجہ دلا دیجئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ توجہ دلانا ضروری ہو گیا ہے۔ تو ورنہ لوگ اپنے طریقے کے مطابق جو دین سمجھتے ہیں اس کے لحاظ سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کام چیزوں کو دوسروں پر ٹھونسنا نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہی وہ رویے ہیں جس سے لوگ مسجدوں سے دور ہو گئے۔ یعنی مسجدوں میں بعض بزرگ لوگ ہوتے ہیں، وہ جس طرح کی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، جس طرح سے بعض چیزوں کی طرف توجہ دلانے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، بچوں کو جیسے کان سے پکڑ کر پیچھے لے جایا جاتا ہے، تو یہ چیز ہمیشہ کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسے بہت سے نوجوانوں سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے کہ جو اسی وجہ سے مسجد میں جانے سے رکے۔ تو بڑی شفقت سے پیش آئیے، مسجد میں خیر مقدم کریں، لوگوں سے محبت کے ساتھ بات کریں، اور اگر کسی کو کسی کی غلطی پر توجہ دلانی ہے یا کوئی ادب سکھانا ہے تو کوئی ربط پیدا کریں، کوئی تعلق پیدا کریں، کسی طریقے سے بات کریں۔ اس کے لیے یہ اسلوب ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔